بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مودی سرکار کو بہت ہی بڑی دھمکی۔ ایران نے کہا ہے کہ مودی سرکار اور اس کے حواری کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اگر مودی نے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے منصوبے کو مکمل کیا تو پھر ایسا وار کیا جائے گا کہ اس کے اتحادی بھی اس عذاب سے اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے بھارتی مسلمانوں کو ایک بار پھر سے سہارا دے دیا۔ ناظرین گرامی، تاریخی بابری مسجد کی شہادت کے متعلق اتر پردیش کے سابق چیف جسٹس نے سارے حقائق پوری دنیا کے سامنے لے آئے۔ مودی سرکار کا میڈیا بابری مسجد کے ان اصل حقائق اور RSS کے چیف موہن بھاگوت کے کردار پر پردہ ڈالنے لگا۔ مودی سرکار اور اس کی انتہا پسند تنظیموں کی موت یقینی ہو گئی۔ بابری مسجد کو شہید کرنے کے معاملے میں BJP کے کون سے رہنما ملوث تھے؟ سابق چیف جسٹس منموہن سنگھ کے تلخیص انکشاف سے بھارت میں کہرام برپا ہو گیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے کمیشن کے سربراہی کرنے والے سابق جج نے کہا کہ اودھیت تنازع پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے نے تمام کمیونٹیز کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے صرف اور صرف کیس کے ٹائل کو تبدیل کیا۔ سابق چیف جسٹس اتر پردیش ہائی کورٹ نے تلخ خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس دن RSS کے چیف منموہن بھاگوت، جو اب مودی کا دایاں بازو بنے ہوئے ہیں، بابری مسجد کی شہادت کی جگہ پر موجود تھے اور وہ یہ دیکھنے آئے تھے ان کی تنظیم کے کارندے بابری مسجد کی شہادت میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کمیشن نے بابری مسجد کی شہادت کے کچھ دن بعد حقائق کا جائزہ لیا اور اس پر تفصیلی رپورٹ مرتب کی اور 17 سال بعد سن 2009 میں بابری مسجد کی شہادت سے متعلق کمیشن کی رپورٹ کو مرکزی حکومت کے حوالے کیا گیا تو اس رپورٹ میں RSS کے چیف منموہن بھاگوت اور ان کی انتہا پسند تنظیم کے نام نہاد کارندوں کا نام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں BJP کے سینئر ترین رہنماؤں کے نام بھی آئے تھے جو بابری مسجد کو شہید کرنے کی سازش میں ملوث تھے، جن میں اٹل بہاری واجپئی، LK اڈوانی، کلیان سنگھ، منموہن سنگھ سمیت دیگر افراد شامل تھے۔ ناظرین گرامی، بھارتی مسلمانوں کے اہم رہنما جو اس وقت مودی سرکار اور اس کی انتہا پسند تنظیموں کے خوف سے بلاتر ہو کر ان کی بدمعاشیوں کو بے نقاب کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہماری لڑائی صرف زمین کی لڑائی نہیں تھی۔ مودی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کو تاریخی بابری مسجد کی اصل جگہ دینے کے بجائے متبادل زمین دینے پر مسلمانوں کی توہین کی جا رہی تھی۔ ہماری لڑائی مسجد کی تھی اور قانونی طور پر حاصل حقائق کی تھی۔ ہمیں مودی سرکار کی جانب سے کوئی چیز بھیک میں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کا جو حق ہے وہ مودی سرکار کو دینا ہوگا۔ ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو، ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں، ہم کوئی بھارت میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ مسلمان کوئی فقیر نہیں ہے جو تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہے گا۔ اسد الدین اویسی نے دبنگ انداز میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی اولاد کو یہ سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بچوں، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جانا کہ 6 دسمبر 1952 کو بھارت کے انتہا پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ اس کے بارے میں ساری دنیا کو بتاتے رہنا، جب تک دنیا رہے گی اس کو بتاتے رہنا کہ ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور ہم اس کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اسد الدین اویسی نے کہا کہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا کر وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور مسلمانوں کی مساجد جو 550 سال وہاں پر موجود تھی، جہاں پر مسلمانوں نے اذانیں دی، نمازیں ادا کی، انتہا پسندوں نے مسجد کو شہید کیا
اور نشانی کے طور پر اینٹ لے کر گئے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ اگر ہم سختیاں بھی لے رہے ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ میں زمین کے لیے نہیں بلکہ مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کی رہے گی۔ اگر ہم اپنے اس موقف کو چھوڑ دیں گے تو پھر مسجد اقصی کے لیے بھی لڑنا چھوڑ دیں گے۔ 70 سالوں سے مسجد اقصی کے لیے مسلمان اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں RSS کی ذمہ داریوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کاشی اور مدرہ کی مسجدیں تمہارے پاس نہیں ہیں، تو پھر کیس کو واپس کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی بات نہیں کر رہے بلکہ مسجد کے نیچے جو تہہ خانہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ لکھنؤ کی تیلی والی مسجد آپ کی ضرورت ہے لیکن اس کے سامنے والا آنگن مسلمانوں کا ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے یقین کر لو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان اپنا حق لے کر رہیں گے۔ بھارت میں مسلمانوں کی تنظیموں نے بھی مودی کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ٹھان لی اور آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ کے بعد اسدالدین اویسی کی جماعت کے علاوہ دیگر مسلمانوں کی تنظیموں نے مودی کے خلاف چلانے کا اعلان کر دیا۔ مودی کو کسی صورت بھی اس کے عزم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اگر اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑا تو مسلمان اپنے حق کی خاطر اس کی حد پار کر کے دکھائیں گے۔ مسلمانوں کے جنون اور جذبے سے مودی سرکار اور ان کی حکومت واقف نہیں ہے۔ مسلمان جس بات پر اڑ جاتے ہیں وہ کر کے ہی دکھاتے ہیں۔ مودی سرکار کو اس وقت ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں مسلمان رام مندر پر حملہ نہ کر دیں۔ مودی کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ بابری مسجد پر ایک ہیں۔ ترکی نے بھی زبردست اعلان کر دیا ہے کہ وہ رام مندر پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اپنی فوج لے کر کسی بھی وقت رام مندر پر جا سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ جب ایک میوزیم کو آیا صوفیہ مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں تو رام مندر پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اسی بات کا ڈر مودی سرکار کو دن بدن کمزور کرتا جا رہا ہے۔ اصل میں مودی سرکار نے پاکستان کے ساتھ معاملات کو خراب کرنا ہے اور دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں مل رہا، اور اسی وجہ سے بار بار مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔